نیو ایئر مناتے ہیں کہ جی بس وہ فائر ورک کر لیا یا ایک نیو ایئر منا لیا یا کچھ کھا پی لیا, کچھ ہینگ آؤٹ کر لیا, اس سے کچھ ہم لرن نہیں کرتے کہ ہم نے آیا اپنے گزرے ہوئے کل سے جو ہم نے زندگی گزاری ہے, آیا اس سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے, یا ایسے ہی جیسے ایک زندگی گزرتی آ رہی ہے ویسے ہی زندگی گزرتی رہے. Planning is deciding what to change today. So tomorrow will be different from yesterday. You have right to plan all the things. پھر ہم یہ بعد میں گلا کرتے ہیں کہ ہم پہ کرم نوازی نہیں ہو رہی, ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں آ رہی, پھر ہم کہتے ہیں, ہم پھر اس طرح دوسری طرف سوچتے ہیں یہ لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے. السلام علیکم, ہم ٹھیک, کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں سر, خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. سر there are so many problems, there are so many issues in our society. تو آج ہم آپ کی خدمت میں جو ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں, ہمارے بہت سارے سننے والوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ زندگی ڈے بائی ڈے گزرتی جا رہی ہے, ہر نیا سال پچھلے سالوں کی طرح گزرتا جاتا ہے اور ہم نیو ایئر مناتے ہیں کہ جی بس وہ فائر ورک کر لیا یا ایک نیو ایئر منا لیا یا کچھ کھا پی لیا, کچھ ہینگ آؤٹ کر لیا. اس سے کچھ ہم لرن نہیں کرتے کہ ہم نے آیا اپنے گزرے ہوئے کل سے جو ہم نے زندگی گزاری ہے, آیا اس سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے, یا ایسے ہی جیسے ایک زندگی گزرتی آ رہی ہے ویسے ہی زندگی گزرتی رہے. تو اس میں سر آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ ہر آنے والے نئے سال کو ہم کس طریقے سے کیا وہ ہم ایسی پلاننگز کریں, پراپر پلاننگ کے تھرو ہم اپنی لائف کو گزاریں کہ جس سے ہمارا آنے والا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک تو بہت اچھا ہے جی, اور ڈیفینیٹلی یہ ہر بندے کی ضرورت بھی ہے. اور جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ پلاننگ تو جب رب العالمین نے انسان کو بنایا تو وہیں سے پلاننگ میں سٹارٹ ہو. آپ فرام دا صبح اٹھتے ہیں آپ رات تک دیکھیں کیسے ہر چیز پلانڈ ہے جی, ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے پلاننگ کے ساتھ ہمیں دی ہوئی. اور اس کے بیچ میں لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم تفکر غور و فکر کریں, رب العالمین کی بتائیے چیزوں کو رحمت للعالمین کے مطابق ہم ایڈجسٹ کریں گے اپنی لائف کو, تو لائف آپ کی بہت آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں پر بے شک جو پرابلم آتی ہے وہ پلاننگ کی آتی ہے, ہم پلاننگ نہیں کرتے, اور وداؤٹ اینی پلان کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی ہیزرڈس ہوتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں سورج نکلتا ہے, کیسے نکلتا ہے, کیسے سلسلے سے چلتا ہے, اب ہر چیز کا ایک بڑا پراپر ٹائمنگ ہے, اللہ تعالیٰ بالکل سے. اب اس طرح وہ پلاننگ کی بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے. پلاننگ از ڈیسائڈنگ what to change today. So tomorrow will be different from yesterday. اور سب یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم نے اپنے گزرے ہوئے کل کو دیکھتے ہوئے آنے والے کل کو پلان کرنا ہے, اور اس پورے زمانے میں تینوں زمانوں کے بیچ میں جو سب سے اہم دن ہے وہ آج کا ہے, کیونکہ ہم نے پاسٹ کو مد نظر رکھنا ہے اور فیوچر کو پلان کرنا ہے. تو سو ٹوڈے از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے. جی. تو اگر آج ہم اس کو پلان کر لیتے ہیں اور لیسن لے کے, جب جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ جسٹ ویسے گزار دیتے ہیں کسی پلاننگ کے ساتھ, اگر ہم اس کے لیسن لیں پاسٹ آپ کا بڑا شائن بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے. سو گاڈ یعنی بعض لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں, اس کو آپ نیگیٹو نہ لیں, وہ آپ سمجھیں کہ یو آر ٹیکنگ سم سارٹ آف لیکچر, یعنی آپ نے لیسن لیے وہاں سے, آپ اپنے پاس سے لیکچر لے رہے ہیں کہ ایکسپیرینس سے آپ لیکچر مل گیا جی, آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے آنے والے دن کی پلاننگ کرنی ہے. تو اٹس ویری ایزی. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے, ہر چیز کی پروڈکٹ پروفائل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. آپ کے پاس کیمراز ہیں, موبائل ہے, واچ ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زبردست پروڈکٹ مارکیٹ کی ہے انسان کو, تو اس کی پروڈکٹ پروفائل نہیں. قرآن مجید اس کی بہترین پروفائل ہے ماشاءاللہ, بے شک. اب ہوتا کیا ہے کہ رب العالمین کی پروڈکٹ کو رحمت للعالمین کے سٹینڈرڈز کے مطابق, ان کے پرنسپل کے مطابق جب چلایا جاتا ہے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. جی. پلاننگ میں فقدان تب آتا ہے جب اس کے بیچ میں آتی ہے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں. You have right to plan all the things. لیکن آپ اس کو مد نظر رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے بتایا صلی اللہ. اور اب کیونکہ اب سورہ عصر پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ میں ساری پلاننگ آپ کی زندگی کی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے. 4 کنڈیشن آ جاتی. والعصر ان انسان فی خسر الا الذین آمنوا. جب انسان ایمان لاتا ہے
تو پھر آگے یہ 3 کام کرنے. تو انسان سے پہلے آپ نے مسلمان بننا ہے, مومن بننا ہے, پھر اس کے بعد پھر جب آپ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں, پھر آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو اتنا ملتا ہے جس کی کوشش کر. بے شک بے شک. اب کوشش ایک آپ کی اپنی کوشش ہے, اور ایک کوشش کیوں اگر جیسے آپ گائیڈنس دیتے ہیں نبی کی زندگی سے, تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جی جی. آپ دیکھیے فیس بنا, بہت سارے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. اب ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے بیچ میں یہ ہوتا ہے میں نے یہ کر دیا, میں سوچا تو ایسے کروں, میں ایسے. آپ اپنے آپ کو اس میں سے منہا کر دیں نا. آپ دیکھیں ہمارے پاس تو پورے ٹارگٹس ہیں یار زندگی کے. جی. نبی کی پریکٹیکلی ہمیں ہر چیز کر کے دکھائی ہے. بے شک بے شک کس طرح کرنا ہے, حقوق العباد کیسے ادا کرنا ہے, حقوق اللہ کیسے بات کرنا ہے, اور یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. کیونکہ فرسٹریشن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کو گائیڈ لائن نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ کو ایک ٹارگٹ اور آپ دیکھتے ہیں اچھا یار یہ کام ایسے کرنا ہے, یہ سنت مطابق اس کو کیسے کرنا چاہیے, ایسے کر لیتے. ایسے پانی پینے آپ نے, آپ دائیں ہاتھ میں بسم اللہ پڑھیں, دائیں ہاتھ میں پکڑ کیے 3 سانس میں دئیے, قبلہ کوشش کریں. جو 5-6 سنتیں ہیں میکسیمم اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو کریں, بیٹھ کے پئیں. تو یہ اس کو ایٹیچیوڈ جو ہے نا اس کو پازیٹیو کرنا چاہیے. اس وقت جو نئی جنریشن ہے اس کے فرسٹریٹڈ کی فرسٹریشن کی بیسک وجہ یہی ہے کہ انہیں اپنے کو بس وہ گلیمرس ایٹیچیوڈ میں لے کر آئے کہ میں یہ کروں, میں پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کو. ہر بندہ اس کو ذرا یہ ہے کہ کریں, لیکن پھر وہی سٹینڈرڈ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. جی. اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. دس از ویری ایزی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب پلاننگ کے ساتھ چلیں ہر چیز. اب دیکھیں کب سے دنیا بنی ہے, سورج کہاں سے نکلے گا, کتنا ردم ہے ہر کام میں. اللہ کی پلاننگز دیکھیں, اللہ کی ٹائمنگز دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے اسی ٹائم پہ سورج نکل رہا ہے, اسی ٹائم پہ چاند نکل رہا ہے, وہی ٹائم پہ جو ہے اپنا خزاں, بہار, موسم بالکل کو ٹائمنگ میں اگر ذرا سا کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے. تو سب سے بڑی اگزامپل تو ہمیں وہاں سے لینی چاہیے. نیچر ہم لوگوں کا ایکچولی جو ہے لائف کا کوئی ہمارا اسکیجول سیٹ نہیں ہے. ہمارا کوئی صبح اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمارا رات کا کھانے کا کوئی ٹائم کا پتہ نہیں ہے. کیوں اتنے میڈیکل ایشوز ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیوں اتنے ہارٹ اٹیک زیادہ ہونے لگ گئے ہیں, بلڈ کلوٹنگز وغیرہ. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ایک ہم نا میل نیوٹریشن ڈز ناٹ مین کہ آپ اچھی خوراک, آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے. جی 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 بالکل. دس از اے مین پرابلم. اور پھر ٹائمنگ نہیں ہے. بالکل بالکل. دیکھیں اب آپ جیسے نبی کی نے فرمایا آپ اس طرح ناشتہ کریں, کھانے کھائیں, پھر دیکھیں کیسے سیکوینس میں آپ پھر سب چیزیں ہو جاتی. بالکل بالکل. اب رات کو ہم لیٹ آورز میں کھانا کھاتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں. فورن کنٹریز نے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا. وہ دیکھیں کتنے کمفرٹیبل. جی. جاپان دیکھ رہے ہیں, فرانس دیکھ رہے ہیں, جہاں پر بھی چلیں وہ صبح 8 بجے دکانیں کھلی ہوتی ہیں. بالکل 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 بالکل. اور یہ اب سائیکالوجیکلی اس بات کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ یہ وہی بات پا رہی کہ پروڈکٹ اللہ تعالیٰ کی ہے, کہ اس کے مطابق چل کے بالکل ٹھیک ہوگی. آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ جیسے جیسے سن سیٹ ہوتا ہے تو انسانی جو 3 ٹریلین نیورونز اللہ تعالیٰ 3 خرب سیل اللہ تعالیٰ تھا. واہ واہ ماشاء اللہ. تو اب وہ آہستہ آہستہ ان کی بھی جو ہے وہ پرفارمنس آہستہ آہستہ نیچے چلی جاتی سورج کے ساتھ ساتھ. اس کا تو یہ کہ پھر قرآن میں اللہ ہمارا دن کام کے لیے رات آرام کے لیے. بے شک یہ سٹینڈرڈ اللہ. میں تو اکثر دوستوں سے یہ ذکر کرتا ہوں, میں کہ ہم نے زندگی اسلام کو انجوائے نہیں کیا. آپ اس کو انجوائے کریں, حتی المقدور کوشش کریں. سب نہیں کر سکتے, اب جیسے جتنا بھی کر سکتے آپ اس کو شروع کریں. مشکل نہیں ہے, آپ بلکہ زیادہ آسان ہو جائے گا, زیادہ ایزی ہو. نماز ہے, نماز اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیسی پلاننگ ہے. آپ انتہائی مصروف ہوتے ہیں, صبح آپ کو اٹھاتے ہیں, وہ کہتا ہے آئے آپ کیا فلاح کی طرف آئیں. کون ہم چاہتے ہیں فلاح, بالکل تم لینا پہ فلاح. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. تو کہاں ہیں, جائیں تو صحیح ہے, آپ مسجد جائیں تو صحیح. جب جو اللہ آپ کا سرکار صلی نے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے, اللہ اس کو آباد کرتا ہے. اب دیکھیں بازار ہمارے کچا کچ بھرے ہو, اچھی بات ہے, لیکن کیا نماز کے وقت ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ وہی دس از اے بیسک پرابلم. فرسٹریشن کی بیسک وجہ یہ. اب ڈپریشن اور انزائٹی, نارملی ڈپریشن ہوتا ہے فیئر آف پاسٹ, انزائٹی ہوتی ہے فیئر آف فیوچر. اب دیکھ لیں, جس کو بھی دیکھ لیں آپ, اس کو کینلی آبزرو کریں, سب بچوں کا یہ اسموکنگ, پتہ نہیں کیا کچھ بیچارے لے رہے تھے,
اور یہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کی. لیک آف کانفیڈنس بھی, جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اپنا ہمارا کانفیڈنس لیول بڑھے گا. اور سر آپ دیکھیں نماز کی آپ نے جو ماشاءاللہ بات کی کہ دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں ہم کہیں پر جاب کر رہے ہیں, ہم اپنے باس کو راضی رکھنے کے لیے اس کو ہمیشہ یس سر, کہیں پر ہمیں باس کی کال آئے کہ جی آپ کم ٹو مائی روم, تو ہم ود ان اے فیو سیکنڈز ہم بھاگ کر سارے کام چھوڑ کر باس کے پاس پہنچتے ہیں. اور دیکھیں کہ جب رب العالمین دن میں 5 دفعہ ہمیں پکار رہا ہے اور ہماری بہتری کے لیے, اللہ کو ہماری عبادتوں کی, ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ فرشتے کافی تھے عبادت کے لیے. تو ہمیں بلا رہا ہے اللہ کہ آؤ فلاح کی طرف, آؤ میری طرف, آؤ میری طرف, اور ہم اس رب کو کہ جس نے ہمیں مینوفیکچر کیا اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو پھر ہم بعد میں پھر ہم یہ بعد میں گلا کرتے ہیں کہ ہم پہ کرم نوازی نہیں ہو رہی, ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں آ رہی. پھر ہم کہتے ہیں, ہم پھر اس طرف دوسری طرف سوچتے ہیں یہ لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے. وہ پھر وہی آ گئی وہ فرسٹریشن, وہ کیونکہ آپ پرفارمنس اپنی کرتے جا نا. صحیح ہے بارش ہمارے بارش تو کہتے رہو اور ایک ایڑی تان منظور ہو, یو ہیو ٹو ڈو, آپ اپنی کام کر لیے جی. آپ کا کام نماز پڑھنا ہے, قبول کرنا آپ کا کام نہیں ہے یار. آپ نماز پڑھیں, آپ کیوں سوچ رہے ہیں میری قبول لکیر کیوں ہوئی؟ وہ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی تسلی مل جائے گی. آپ کو جب اگلی نماز کی توفیق ہوتی تو یہ کنفرمیشن ہو جاتی کہ آپ بالکل. دوسری بات یہ کہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے نا, اٹ از ناٹ یور ڈومین. آپ کا کام نماز پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ اس ڈومین کو پورا کریں. دس از ویری سمپل. اور پھر وہی آپ دیکھیں, آپ انتہائی مصروفیت میں بتاتا ہے سورہ ملک جو 29واں سپارہ شروع ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں اچھے برے کام کون کرتا ہے. یعنی کس لیے کی عبادت کے لیے پیدا کیے؟ وہ اس لیے کیے تاکہ ہم اللہ کو جواب دے سکے. جواب دینے کے قابل تو نہیں ہے, صرف کوشش کر سکتے. تیرا حکم تھا, میں نے پڑھی. اب ہم نے اپنے اسلاف کو بیسکلی پڑھنا ہی چھوڑ دیا. کتاب سے دوری, موبائل کے ساتھ سب کچھ اٹیچ ہو گئے. یہ ان کی بہت بڑی پالیسیز ہیں. پاکستان مسلمانوں کے خلاف ہیں سب لوگ. تو اب ہمیں تو نبی کے نظر سب کچھ عطا فرما دیا ہے, ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. بہت ایزی. آپ کوئی بھی چیز لے لیں, آپ پلاننگ ہے, اب آپ اسی کو دیکھ لیں. آپ اپنے کو پلان کر لیں, یار میں 3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں دن میں, 3 نمازیں شروع کروں آہستہ. یا پھر جس کا جسم دیا ہوگا یا اس کی بات مان لیں, اس کا لسٹ چھوڑ دیں. بالکل. ہاں یہ بھی ہے. یہ سیلف ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, سیلف کمیٹ ہوتی ہے. آپ اپنے سیلف انالیسس کریں گے, یار اچھا یہ ایسے کریں, آہستہ دیکھیں. 3 کی بھی 4 کی بھی ہو جائے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص ہے, سن جی مجھ میں یہ برائی ہیں, میں جھوٹ بولتا ہوں, یہ سب کچھ کرتا ہوں, تو میں اسلام کو آ جاؤں. آپ آئیں تو صحیح نا یار. ٹائم ول کم کہ آپ پریکٹس پہ آئیں گے تو سب برائی آپ کی دور ہو جائے گی. بالکل. تو لیکن یو مسٹ بی دا پارٹ آف دا گیم. تو آپ آئیں بالکل. یہ ہمارے ہاں بزرگ تھے, ہم جب چھوٹے تھے تو انہوں نے بلانا, توفیاں دینی, اٹریکشن دینی, چھوٹے یار ہوتے تھے. تو ابھی بھی بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں, میں کرتے ہیں کہ جب چھوٹے بچوں کے ساتھ آئیں جی, اٹریکشن دیتے ہیں. بچے پھر بتاتے ہیں جی وہ میں انکل آیا نہیں, میں ٹیوشن بھی کرنا, چلو کوئی پڑھ لو. یہ کیا ہوتا ہے, آپ صرف ٹریننگ کریں, اس کو کہتے رہیں. ہیمرنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کہنا چھوڑ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. بے شک. لے سر, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے بھی بہت کچھ, امید ہے سر کی باتوں سے کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقاصد جو ہیں, جو باتیں انشاءاللہ ہم نے گائیڈ لائن لی ہیں, مقصد یہ ہے کہ اس پہ ہم خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے انشاءاللہ ترغیب دیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.